بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میری تمام پیاری پیاری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کا نام لے کر ہم آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورہ کافرون کی تفسیر دیکھیں گے. سورہ کافرون کے کئی نام ہیں جو علماء نے اپنے تفاسیر کی کتابوں میں بیان کی ہے. پہلا تو سورہ کافرون ہی ہے، اس کی پہلی آیت کی بنا پر یہ نام قرار دیا گیا. دوسرا اس کا نام ہے قل یا ایھا الکافرون. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ نام بتایا ہے. تیسرا جو ہے اس کو سورۃ البراء بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے علیحدگی، اور پورے سورہ کا پیغام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفاروں سے علیحدگی کا اعلان کرنے کے بارے میں ہے. اور چوتھا جو نام ہے اس کا سورۃ الدین ہے. آخری آیت لکم دینکم ولی دین کے بنا پر یہ نام رکھا گیا. پانچواں اس کو سورۃ العبادہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سورہ میں لا اعبد ما تعبدون ہے، تو یعنی عبادت کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کرتے ہیں اور کس سے پرہیز کرتے ہیں. چھٹا اس کا نام ہے سورہ منابزہ. یہ نبزہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پھینکنا، یعنی شرک کے تصور کو پھینکنا، شرک کے کانسیپٹ پر لعنت بھیجنا. اور آخری جو نام ہے یہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، اس کو سورہ مقشقشہ بھی کہتے ہیں. یہ قشقشہ سے آتا ہے، اس کا جو معنی ہے وہ بیماری کے بعد صحت یاب ہونا. تو دیکھیے شرک ایک بیماری ہے اور سورہ میں جو سبق ملتا ہے وہ اس بیماری کا علاج ہے، دوا ہے وہ. تو سورہ کہف اور سورہ اخلاص ان دونوں کو المقشقشتان کہا جاتا ہے، یعنی یہ دو سورے بیماری کا علاج ہیں. شرک جیسی بیماری کا یہی علاج ہے کہ اس سورے کے احکامات اور رہنمائی پر عمل کر کے ہی علاج ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کافرون سے علیحدگی اور اس سے جو وہ عبادت کرتے ہیں، اور سورہ اخلاص کے پیغام پر یعنی توحید پر عمل کر کے ہی حاصل ہوگا. اس کے کیا فضائل ہیں دیکھتے ہیں. سورہ کہف پڑھنے سے قرآن کا 1/4 حصے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بارے میں حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 کا ثواب ملتا ہے اور سورہ کافرون پڑھنے سے 1/4 کا ثواب. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس سورہ کو 4 بار پڑھے گا تو اس کو ایک پورا قرآن کا ثواب ملے گا. مگر خبردار رہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1/4 قرآن کے معنوں کا اور اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے. پورے قرآن کو سمجھنا اور عمل میں لانا ضروری ہے، مگر چونکہ آدھا دین شرک کی مذمت کرتا ہے اور باقی آدھا جو ہے وہ توحید پر ہے، تو اس کا ثواب ہی ملے گا. اس سورہ میں بہت گہرے معنی ہیں تو اس کا ثواب دیا جائے گا. دوسرا جو فضائل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ جو آ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں اس میں بھی فرسٹ رکعت میں یہ پڑھتے ہیں. پھر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دن بھر یہ سورہ 3 بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس کے معنوں کا ریمائنڈر ہو. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، آخر تک پڑھ کر سو جایا کرو،
کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ مسند احمد۔ تو اب دن میں 4 بار ہو گئے، آپ سو کر اٹھنے سے لے کر سونے سے پہلے تک پڑھیں گے۔ تو چلیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ ایک مومن کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور نزول کے حساب سے 18واں ہے اور سورہ ماعون کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا نازل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ مکہ معظمہ میں ایک دور ایسا گزرا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف قریش کے مشرک معاشرے میں مخالفت کا طوفان برپا ہو چکا تھا، لیکن ابھی قریش کے سردار اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کیا جا سکے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجویز لے کر آتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو مان لیں اور وہ جھگڑا ختم ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکے کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیے دیتے ہیں۔ ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بس سورہ فصلت کے شروعات کی آیات پڑھ دی۔ یہ تھا آپ کا جواب۔ وہ یہ آیات سن کر حیران رہ گیا اور تباہ کن حالات میں قریش کے پاس واپس آیا۔ اس نے اقرار کیا کہ قرآن بہت زبردست کتاب ہے اور ان کا دین بہت زبردست ہے، مگر اس نے اسلام قبول نہیں کی۔ کفاروں نے پھر سے ایک تجویز رکھی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں یعنی لات اور عزا کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درجے میں بھی اس تجویز کو قابل قبول کیا، معنی قابل غور بھی سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کفار کو یہ جواب اس امید پر دیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی منظوری آ جائے۔ بلکہ دراصل یہ بات بالکل ایسی ہی تھی جیسے کسی افسر کے سامنے کوئی بے جا مطالبہ پیش کیا جائے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی حکومت کے لیے یہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، مگر اگر وہ خود صاف انکار کر دے تو بجائے مطالبہ کرنے والوں سے کہے کہ میں آپ کی درخواست اوپر بھیجتا ہوں تو جو کچھ وہاں سے جواب آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس سے یہ فرق واقع ہوتا ہے کہ افسر اگر خود ہی انکار کر دے تو لوگوں کا اصرار رہتا، لیکن اگر وہ بتائے کہ اوپر سے حکومت کا جواب تمہارے مطالبے کے خلاف آیا ہے تو لوگ مایوس ہو کے خاموش ہو جائیں گے۔ تو ایسی ہی بات تھی، اس پر وحی نازل ہوئی۔ کئی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی تجویزیں پیش کی تھی، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ 2 ٹوک جواب دے کر ان کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کچھ دو اور کچھ لوگ کے طریقے پر ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ان کی اس تجویز سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کمپرومائز کی تجویز شیطان کی چال تھی، اور دیکھیں اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ اے ایمان والو دین میں مکمل شامل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ دین میں پورے کے پورے نہ رہنا، شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ شیطان ہمیں حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم کو دین چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں۔ پھر دھیرے دھیرے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ کب آپ نے دین کے دائرے سے باہر آ گئے۔ تو یہی تدبیریں آج بھی کفار کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا دین سے ہٹ کر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، تو یہ تو نارمل ہے، سبھی کرتے ہیں۔ دیکھیے اب لباس کے معاملے میں بھی دیکھ لو، کیوں تم یہ پہ ریسٹرکشنز ہیں، تمہیں جو اچھا لگے پہنو، کوئی تم پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ دیکھنے میں تو کوئی بڑی بات نہیں لگتی، مگر بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے دین سے دوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی آیات کے ذریعے ہمیں خبردار کیا ہے کہ کافروں کے خواہشات پر نہ چلو، ان کے سوچ کو نہ اپناؤ اور آگاہ رہو، کیونکہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ وہ تمہیں صرف دین کے تھوڑے حصوں سے نہیں بلکہ میکسیمم دین سے پھیر دیتے ہیں، اور جب دین کے علم ملنے کے بعد اگر ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے
تو اللہ ہمیں ظالموں میں شمار کر دے گا اور عذاب دردناک ملے گا۔ سورہ کوثر میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نوازا تھا کہ ان کو کچھ اور کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ کفار جو بھی دیں گے عورت یا دولت، وہ اللہ کے کثیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھمکا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا سورہ کوثر میں کہ وہ لوگ جڑ کٹے ہیں، ان شانیہ کا ہوا لبتر۔ تو کیا سیکھا ہم نے کہ جب کفار ہمارے لیے فتنہ بن جائیں تو ہمیں سورہ کوثر کو یاد کر لینا چاہیے کہ اس نے ہمیں کثیر دیا ہے۔ دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، قیامت تک کے لیے گارنٹی ہے۔ تو یہ دونوں سورہ کوثر اور سورہ کافرون مومن کو طاقت اور ہمت دیتی ہے اپنے دین پر جمے رہنے کے لیے اور کفار کے ہتھ کنڈوں سے بچے رہنے کے لیے۔ چلیے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون۔ اب دیکھیں، مشرکین مکہ تو راضی تھے کہ 1 سال وہ ہمارے دین میں پہ چلیں گے، پھر بھی اللہ نے انہیں کیوں کافرون کہا ہے؟ کیونکہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر ہم 1 سیکنڈ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کریں گے تو اللہ ایسے شخص کو کافر کہتا ہے جب تک توبہ کر کے واپس اسلام میں شامل نہ ہو جائیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل جو ہے نا، قرآن میں 5 ایسے سورے ہیں جو قل سے شروع ہوتے ہیں: سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جو قل سورہ جن اور سورہ کافرون میں آیا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتانے کا حکم ہے، جبکہ باقی 3 صورتوں کے قل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ وہ یقین لائیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کہیں گے تو باقی سب لوگ بھی سنیں گے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کافرون میں جا کر کافروں کو آگاہ کرنے کو کہا؟ وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر میں کافروں نے ابتر کہا، ان کی انسلٹ کی، تو اللہ نے ان کی دفاع میں کہا ان شانیہ کا ہوا لبتر۔ اب جب کہ اللہ کی انسلٹ کافروں نے کی ہے یہ کہہ کر کہ 1 سال وہ عبادت کریں گے اور 1 سال کسی اور کی عبادت ہوگی، تو یہ تو اللہ کی توہین تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دفاع کرنے کو کہا۔ تو کیا سبق ملتا ہے ہم کو کہ جب ایک مومن کی توہین ہوتی ہے تو صبر سے کام لیا جائے، کیونکہ اللہ اس کا بدلہ لے گا، مگر جب اللہ کی توہین ہوتی ہے تو مومن کو چاہیے کہ دفاع کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا، یہ کسی کو پکارنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، یا، ای اور ہا۔ یا جو ہے وہ 2 لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جو کہیں دور ہے اس کو آواز دینے کے لیے، اور دوسرا جو پاس ہو کر بھی غافل ہے، دوسرا وہ لوگ جو اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یا کہا جاتا ہے۔ ای جو ہے وہ بالکل پاس کو خطاب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور ہا جب کوئی سو رہا ہو یا بے خبر ہو آپ سے، اس کے لیے ہا کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا کہہ کر پکارنے کو کہا گیا تاکہ اس میں تمام کفار شامل ہو جائیں، جو بہت دور ہیں، جو پاس میں ہیں، اور وہ بھی جو سو رہے ہیں یا غفلت میں ہیں، بے خبر ہیں، سب کے سب کو خطاب کیا گیا اس لفظ میں۔ یا ایھا الکافرون، یہ کفرا سے ہے، اس کا معنی ہے کچھ ڈھانپنا، کور کرنا۔ لیکن کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں کور کرتا ہے۔ تو کافر لوگ کیا ڈھانپتے ہیں؟ جب تمام ارواحوں کو اللہ نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ تو تھا عہد الست، اور یہ ہر انسان کے فطرت میں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمارے اندر موجود ہے۔ جب انسان کے فطرت کا نور جو ہے وہ باہر کے نور یعنی قرآن سے ملتا ہے، کانٹیکٹ کرتا ہے، تو دل میں ایمان آتا ہے، جبکہ کافر اپنے اس فطرت کو انکار کرتے ہیں اور باہر کے نور یعنی قرآن کو ڈھانپ دیتے ہیں، تو اس لیے انہیں کافر کہا گیا۔ دوسری آیت لا اعبد ما تعبدون، عابد ہے نا، وہ پریزنٹ ٹینس میں اس کے زمانے حال میں یوز کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو تم اب عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔
اور ماں جو ہے یہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ماں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو تم بتوں کی پتھروں کی پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو ماں ان کے بے وقوفی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ کیسے تم لوگ بے جان چیزوں کو جو تمہارے لیے بنائے گئے ہیں اس کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہ معبود نہ تو سن سکتے ہیں، نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی بے وقوفی ظاہر کرتی ہے۔ کفار اللہ کو بھی مانتے تھے مگر ساتھ میں بتوں کو بھی پوجتے تھے، تو ایسی عبادت قبول نہیں اللہ کو۔ تو وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ ان کا جواب ہوتا تھا ہم تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بت جو ہیں وہ بے گناہ ہیں اور ہم گنہگار، یہ اللہ کے بہت قریب ہیں اور اللہ ان کی سنتا ہے، ہم سے زیادہ ان کی سنتا ہے۔ یہ نیک بت ہمارے لیے شفاعت کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے اور اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ خبردار رہیے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے ہم سے شرک کروانے کا۔ اگر ایسی بات تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اللہ نے تو آپ سے بات کی تھی، وہ بھی تو انسان تھے، تو پھر اسلام کیوں نہیں قبول کی ان لوگوں نے؟ تو یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ہم مسلمان صرف ایک بات پر راضی نہیں ہوں گے اور وہ ہے عبادت۔ باقی دنیاوی میٹرز میں ہم اگری کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ڈیلنگز کر سکتے ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا نا کہ ما عابدو عربی زبان میں ما کا لفظ عموماً بے جان یا بے عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذی عقل ہستیوں کے لیے من کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں من عابدو کہنے کے بجائے ما عابدو کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے، ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو یہاں پہ عزت اور عظمت اور کمال کو نمایاں کرنے کے لیے یوز ہوا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم اس عظیم و کمال رب کی عبادت نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آیتوں کی تکرار ہے، مگر ہے نہیں۔ تکرار تو ہے مگر یہ فیوچر کو ریفر کرتا ہے۔ پچھلے آیت میں انکاری حال کی تھی یعنی پریزنٹ کا، اب اس آیت میں مستقبل یعنی فیوچر کا ہے۔ تو یاد کرو ان کا جو پیشکش کیا تھا کہ تم ایک سال ہمارے بتوں کو پوجا کرو تو ہم تمہارے رب کی عبادت اگلے سال کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تھا کہ آگے ان کے معبود جو بھی ہوں گے میں ان کی بھی عبادت نہیں کروں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ 4 کفار قریش کے لیے نازل ہوا تھا، یعنی ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف۔ اور اللہ جانتا تھا کہ یہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، اور یہ صحیح ثابت بھی ہوا۔ وہ لوگ آخر دم تک کافر ہی رہے اور جنگ بدر اور احد میں کفر پر ہی مرے۔ تو اس وقت یہ سورہ ان کے لیے تھا، مگر ان جنرل اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تم کبھی بھی توحید پر نہیں رہ سکتے، نہ اب نہ فیوچر میں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس آیت کا ایک تو یہ مطلب ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہارا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اور میرا فیصلہ الگ قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا دین کہا گیا، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا آل عمران میں ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے قریب دین اسلام ہی قبول ہے۔ تو یہاں کیوں کہا گیا لکم دینکم، جبکہ صرف دین تو ایک ہی ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ تو تمہارا حساب الگ ہوگا اور میرا حساب الگ، جو میری عبادت اور عمل کے بیس پر ہوگا۔ تو ایکچولی یہ لفظ تھا دینی، اور یہاں یا چھپ گیا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ یہاں اللہ کا غضب ظاہر ہوتا ہے کہ ایک حرف کا اضافہ بھی ان کے لیے قابل نہیں ہے، they are not worthy of it۔ تو سورہ کے شروعات تفصیلی وضاحت تھی اور آخری آیت خلاصہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے رکھے اور مرتے دم تک توحید پر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔